الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان محبت ہر چیز سے کرتا ہے، اولاد سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، بھائی بہن سے کرتا ہے، مال و دولت سے کرتا ہے. کرنی چاہیے، محبت کرنے کا حق ہے. لیکن میرے عزیزوں، جو محبت اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے، جو محبت اس وحدہ لا شریک سے ہونی چاہیے، جو محبت اللہ رب العزت سے سچی ہونی چاہیے، میرے عزیزوں، وہ محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے کیسا پیار ہونا چاہیے؟ اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ایسا پیار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے اوپر کسی کی محبت غالب نہ آئے. جب اللہ رب العزت کی محبت کی بات آئے، سارے کام چھوڑ دیں، سب کو الوداع کہہ کر اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیں. میرے عزیزوں، یہ دنیا ایک دن رخصت ہو جائے گی، ایک دن اس زمین کے اندر چلی جائے گی. ہم جس کاروبار سے محبت کرتے ہیں، اس کاروبار کو ایک دن ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ وہ کاروبار ہم سے چھوٹ جائے گا. جن اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں، جن بیوی سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اولاد ایک دن ہم کو چھوڑ کر خاک سپرد کر کے آ جائے گی. جس بیوی سے ہم محبت کرتے ہیں، میرے عزیزوں، ہماری رخصت ہو جانے کے بعد دوبارہ اس سے ملاقات ممکن نہیں ہے. میرے عزیزوں، اس لیے خالص محبت اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے. وہ اگر ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ ساری چیزیں فانی ہیں، سب کو فنا ہونا ہے. اے میرے عزیزوں، اس لیے ان سے محبت بھی وقتی طور سے ہونی چاہیے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولاد سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاروبار سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مکان، اپنی دکان، اپنے بنگلے، اپنی گاڑی، اپنی کوٹھی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت اگر ہونی چاہیے تو اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے، ورنہ میرے عزیزوں کسی اور سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے. زوال مجھے ہے، زوال آپ کو ہے، اس دنیا کو زوال ہے، ساری مخلوقوں کو زوال ہے، فرشتوں کو زوال ہے، آسمان اور زمینوں کو زوال ہے، ملک الموت کو زوال ہے. بس اللہ رب العزت کے ساتھ وہ ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے، جو بقا ہے، جو باقی رہنے والی ذات ہے.
اس لیے میرے عزیزو فنا کے پیچھے مت پڑو، ختم ہو جانے والی چیز کے پیچھے نہ پڑو، جن سے رشتے ٹوٹ جائیں ان کے پیچھے نہ پڑو، اس کے پیچھے پڑو کہ جس سے محبت کرنے سے دنیا کے رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر آ جائے، دل کے اندر سما جائے، یہ دل اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز بن جائے، اس دل پہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں وہ صاف ہو جائیں، اس دل پر جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان کی جو سیاہی ہمارے دل پر لگ چکی ہے وہ سیاہی کو صاف کرنا ہے، اس زنگ کو صاف کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ نفس بنانا ہے، اپنے قلوب کو پاکیزہ قلوب بنانا ہے، ہمیں نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ میرے عزیزو یہ نفس مطمئنہ، یہ پاکیزہ قلوب، یہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز جب ہی بن سکتا ہے جب ہم اپنے دل کی اصلاح کریں گے، اپنے قلب کی اصلاح کریں گے، کسی اہل دل سے، اہل حال سے، اہل اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں گے اور ان کی صحبت اختیار کریں گے اور ان کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کی صفائی کریں گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی رکھیں گے۔ میرے عزیزو جب جب بندے نے اللہ سے محبت کی ہے اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی ہے، اور جب جب کسی نے اللہ سے روگردانی کی ہے اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، اس کو رسوا کر دیا ہے۔ چاہے اس کے پاس کتنی دولت ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوٹھے اور بنگلے ہی کیوں نہ ہو، اس کے کوٹھے اور بنگلوں کے باہر اس کے گارڈز کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں، جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئی ہے نہ وہ گارڈز نہ سیکورٹی اس کو بچا سکی ہے، اور موت نے اپنا پنجہ اس کی گردن میں ڈال دیا ہے اور اس کی روح نکال کر لے گئی ہے اور اس کو زمین پر پڑا ہوا چھوڑ دیا ہے، ایک کمرے کے اندر پڑا ہوا چھوڑ دیا ہے، اور اس کی موت شراب کی حالت میں آئی، نشے کی حالت میں آئی، یا زنا کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کی موت آ گئی۔ میرے عزیزو کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہاں بھروسہ اس چیز کا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے، اس کی یاد میں رونے والا بن جائے، اس کی یاد میں تڑپنے والا بن جائے، اس کی یاد میں اپنے دل کو بے چین اور بے قرار رکھنے والا بن جائے۔ میرے عزیزو محبت تو سبھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو محبت شدت میں بدل جائے، جس کو کہا گیا ہے اشد حب للہ، ایسی محبت ہو، ایسی محبت ہو نہ بیٹے کی محبت غالب آئے، نہ اولاد کی محبت غالب آئے، نہ بیوی کی محبت غالب آئے، نہ بیٹی کی محبت غالب آئے، نہ کاروبار کی محبت غالب آئے۔ اشد حب للہ، اللہ کی محبت کے علاوہ ساری محبت فیکی پڑ جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت سے پیار تھا تو دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ سے سچی محبت تھی تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ سے سچی محبت تھی، فرشتے حکم دیتے ہیں ابراہیم اگر حکم ہو تو بارش پڑا دوں، اس آگ کو بجھا دوں، ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم اگر حکم ہو ہوا چلا دو، اس ساری آگ کو ہوا کے ذریعے اڑا دو۔ لیکن وہ اللہ کا دیوانہ، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا عاشق، وہ ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتا ہے، اے فرشتوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جس اللہ کے لیے یہاں آیا ہوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیوں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پر سے سچی محبت تھی، اللہ پر سچا یقین تھا، سچا تعلق اللہ سے ہو گیا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے یا نار کونی بردم و سلام، یہ آگ کو سلامتی کی آگ بن جا۔ اے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل
اپنے اللہ سے جوڑیں۔ میرے عزیزو، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے محبت کی ہے، اللہ رب العزت کی محبت کا پیغام سنایا ہے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ رب العزت کی محبت کا دامن نہیں چھوڑے۔ جتنا دشمنوں نے ستایا، اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت زیادہ ہوتی تھی۔ اکابرین، بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں، ان کے اوصاف اگر پڑھے جائیں تو حالات دیکھے جائیں، ان کی زندگیاں اٹھائی جائیں، یہ ملتا ہے کہ جب ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، ان کو پریشان کیا گیا ہے، جب ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اور زیادہ جوش مارتی نظر آئی ہے۔ وہ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی بیوی نافرمان تھی، طرح طرح سے آپ کو ستاتی تھی، پریشان کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کا ولی کبھی اپنی بیوی کو غلط نہیں کہا اور اللہ کے اوپر اس نے چھوڑ دیا۔ بیٹے کو قتل کر دیا گیا، بیوی نے کہا تو کیسا ولی بنتا ہے، تیرے پڑوس میں میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور تجھے پتہ تک نہیں چلا، تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ آپ نے اس بات پر بھی صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو جس حال میں رکھے، تو جس حال میں رکھے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کو گوالیار کی جیل کے اندر ڈالا گیا، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ نے اللہ رب العزت کی محبت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ کے اخلاق، آپ نے جو اللہ کی محبت کی دعوت جیل کے اندر دی، وہاں بھی آپ نے ہزاروں لاکھوں کافروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ چند باتیں، یہ چند گھڑیاں، پتہ نہیں کون سی گھڑی میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کون سے لمحے میں ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حضور چلے جائیں۔ میرے عزیزو، موت پہ ایک دن آنی ہے، موت برحق ہے، آ کر رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی طرف اپنا دل لگائیں، اپنے دل کی اصلاح کریں، بزرگوں سے اپنا تعلق جوڑیں، ان کی خدمت میں رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اے میرے عزیزو، جب تک ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم کسی دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ علم کا حاصل ہو جانا الگ ہے، علم حاصل کرنے نہ الگ بات ہے، اللہ کا بن جانا الگ بات ہے۔ علم شریعت حاصل کر لینا الگ ہے، علم طریقت حاصل کر لینا کمال ہے۔ جب علم شریعت اور علم طریقت انسان دونوں پر عمل کرے گا، پھر یہ علم بہت وسیع ہو جائے گا، پھر اس کو اپنے علم کے اندر ایک نکھار نظر آئے گا، ایک روحانیت نظر آئے گی، ایک جوش، ایک ولولہ نظر آئے گا، ایک نور نظر آئے گا۔ پھر جب انسان کسی چیز کا مطالعہ کرنا بیٹھتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے ذہن کو وسیع کر دیتے ہیں، اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں اور اپنی معرفت کا کلام اس کے سینے کے اندر اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے ایک کتاب چھاپ کر رکھتی ہے عشق و معرفت کی، اس کو کھولنا ضروری ہے۔ انسان مدرسے میں جاتا ہے، قاعدے کی الف باتا سا پڑھتا ہے،
کسی حافظ صاحب کے پاس جا کے پڑھتا ہے، کسی امام صاحب کے پاس جا کے پڑھتا ہے، کسی قاری صاحب کے پاس جا کے پڑھتا ہے، یہ دل میں کتاب اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے اس کی بات جو کھلتی ہے یہ اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر کھلتی ہے۔ یہ اہل اللہ کے پاس جانے سے یہ دل کے اوراق کھلتے ہیں۔ یہ دل کی کتاب اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے سے کھلتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے جو زنگ دل پر لگ جاتا ہے وہ زنگ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک نور اس کے دل کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نور اللہ رب العزت کی معرفت کا نور ہوتا ہے، اور یہ دل پھر اللہ رب العزت کے معرفت کے تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم سچا تعلق اللہ سے جوڑیں، اپنی نسبت اللہ سے قائم کریں، اللہ والوں سے قائم کریں، اپنے دل کے اندر کسی کو جگہ نہ دیں۔ اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ میرے عزیزوں سب چیزیں بیکار ہیں، ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ اللہ نے زندگی رکھی، سلامت رکھا تو انشاءاللہ اسی چینل کے ذریعے آپ تک یہ ناچیزہ چند اپنی اصلاح کے لیے آپ کے روبرو کرتا رہے گا۔ کوئی بات غلط نظر آئے آپ اس عاجز کی اصلاح کریں، اس عاجز کو فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے بتائیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی غلطی سدھارنے کی اور اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔